کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور یہ مغفرت ظاہر ہے کہ انسان کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، اور رمضان المبارک کے جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اور وہ اعمال جن کا جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ اعمال ایک طرف تو خالص رضائے الہی کے لیے بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں آغاز فرمایا کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اور اس کا اختتام فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے روزہ دار کے لیے جو کوئی دوسرے آپشن موجود ہیں، جو دوسری سہولتیں موجود ہیں، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور اس کو اللہ کے کلام نے اسی لیے دین مبین قرار دیا ہے، اور کہیں اس کو دین متین قرار دیا ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح یہاں پہ سختی نہیں ہے، دین اسلام نے اپنے اعمال میں اپنے ماننے والوں کے لیے سہولت رکھی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بندگان خدا ہیں، جو محبوبان الہ ہیں، جو مقربین الہ ہیں، جو رب کی راہ کے سچے راہی ہیں اور سچے مسافر ہیں، جن کے لیے اللہ کے کلام نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ وحدہ لا شریک ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت دکھائی۔ اگرچہ رعایتیں موجود ہیں، بیمار کے لیے بتایا گیا اور مسافر کے لیے بتایا گیا، رعایتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی کہا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ رعایتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ اصل شے کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے، یا اصل شے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کے لیے رعایت موجود ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، وہ بتایا گیا کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ مساکین کو کھانا کھلائے۔ اچھا دیکھیں کہ کیسا دلچسپ عمل ہے کہ جب روزے کی فرضیت ہے، روزہ فرض قرار دینا ہے، تو اللہ کے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب ایک منطقی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اور جیسے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، تو اب یہ قرآن مجید کے لفظ بتا رہے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو اس کو پورا نہ کر سکا وہ کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے، طعام مسکین، کسی کو کھانا کھلا کر۔ اسی لیے بندگان خدا نے، اولیاء اللہ نے، جو رب کے محبوب ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا سب سے اولین قرار دیا ہے۔ کہ دیکھیں روزہ وہ عمل ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے صرف میرے لیے ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ نماز پڑھے تو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، گھر میں پڑھے گا تو گھر والے دیکھ لیں گے،
مسجد میں پڑھے گا تو 7 نمازی دوسرے صف والے دیکھ لیں گے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ باجماعت نماز کا اجر و ثواب زیادہ ہے مرد کے لیے، اس لیے کہ اس کی نماز کے گواہ بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہے، اپنے آپ کو اس نے باقی مسلمانوں میں شامل کر رکھا ہے۔ اس اجتماعیت کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماع کے اندر بڑی برکت رکھی، جیسے جمعہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جمعۃ المبارک، اس لفظ پہ آپ نے غور کیا؟ یہ اس لیے ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کے نام لیوا جمع ہوں، رب کو وہ جگہ بھی بڑی پسند ہے، اور ان کا جمع ہونا بھی بڑا پسند ہے، اور یہی اس مذہب کو، اس دین کو، دین اسلام کو دین فطرت بناتا ہے۔ چند دن پہلے درس میں بات ہو رہی تھی کہ دین اسلام نے اس لیے اجتماعی اعمال کا حکم دیا۔ حج دیکھیں کیسا عمل ہے کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بتاتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ جی حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اس کے اندر علماء نے لکھا کہ ایک وجہ، حقیقت تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن ایک وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، زیادہ توحید پرست جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جامعہ مسجد کی ایک اور اہمیت ہے، اور نماز جمعہ کی ایک اور اس کی قدر و منزلت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہونا رب کو پسند ہے، اور اجتماعیت، اور اسی طرح آپ اس کو پوری امت مسلمہ پہ لے جائیں کہ سارے مسلمانوں کا جمع ہونا رب کو پسند ہے۔ بات ایک اور طرف نکل گئی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بندگان خدا کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکا ہے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اب کیا کرنا ہے؟ اب فدیہ دینا ہے، اور وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانا اتنا پسند کیا ہے کہ یہ عمل محبت الہی کا مظہر ہے۔ اللہ کو دیکھیں نا، رب اپنے اس کے بے شمار صفات ہیں، لیکن کس صفت کو زیادہ بتاتا ہے؟ یہ جو ہمارے دعا میں پڑھتے ہیں نا ربنا، اس لفظ پہ آپ نے غور کیا؟ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اس کی ایسی صفت ہے، الہ کی وہ صفت ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت اسماعیل کی دعا، حضرت یونس کی دعا، حضرت زکریا کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دعا، یہ جو تمام انبیاء کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں بھی لفظ ربنا ہے، اس لیے کہ رب کو، الہ کو اور بھی ناموں سے آپ پکار سکتے ہیں، اس کی صفات سے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اس کو اپنی صفت کا اظہار کرنا کون سا پسند ہے؟ کہ جس کا وہ خود اظہار کرنا پسند کرتا ہے، وہ ہے صفت ربوبیت۔ صفت ربوبیت کیا ہے؟ کہ وہ سب کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا ہے۔ اور دلچسپ بات ایک اور یہاں پر آگی جو ہمارے آج کے سبق کے لیے بڑی عام ہے کہ اللہ کریم نے والدین کے لیے اولاد کو جو دعا قرآن میں سکھائی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کما ربیانی صغیرا،
ایک طرف تو اپنی بندگی کے بعد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ میری بندگی کے بعد جو سب سے پہلا پسندیدہ عمل ہے رب کی بارگاہ میں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. وہ والدین کا خیال کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا تحفظ کرنا، والدین کی خدمت گزاری کرنا، اطاعت گزاری کرنا. اور دلچسپ بات یہ کہ پھر رب نے اولاد کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما، اے ہمارے رب ہمیں پالنے والے، لفظ پہ غور کیجئے، اے مجھے پالنے والے میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے میں کم سن تھا تو انہوں نے مجھے پالا. والدین کو جو اللہ نے اپنے ہاں مقام و مرتبہ دیا ہے. آج ہم ایک سوال کرتے ہیں نا، سماجی معاشرتی ایک سوال ہوتا ہے اولاد نافرمان ہو گئی ہے. یہ ایک مجموعی مسئلہ ہو گیا ہے، کامن ایشو ہو گیا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ والدین کو بھی دیکھنا ہے کہ جو انہیں اعزاز ملا ہے، جو انہیں منصب ملا ہے، جو انہیں ذمہ داری ملی ہے، اس ذمہ داری کو کتنا ادا کیا ہے. ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بندہ آیا کسی صوفی بزرگ کے پاس، اس نے کہا میری اولاد نافرمان ہے. اب اولیاء اللہ کی بات پھر خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جوہر ہے اللہ کے کلام کا. انہوں نے کہا کہ تمہارا لقمہ درست نہیں ہے، تمہارا لقمہ درست نہیں ہے. اس نے سوال کیا نہیں لقمہ کیسے درست نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کبھی خیال کر کے کسی دن تم نے اپنے رزق جو گھر لاتا ہے اس میں کہیں کوئی خرابی واقع ہوئی ہے، لہذا تیری اولاد تیری نافرمان ہے. رب نے اولاد کو جو دعا سکھائی نا اس کے اندر یہ لفظ اس لیے رکھے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے کہ میں کم سن تھا اور انہوں نے مجھے پالا. یعنی اصل میں والدین کی عظمت، والدین کی قدر و منزلت، والدین کی بزرگی اور والدین کا جو رب کی بارگاہ میں مرتبہ ہے وہ ان کے پالنے کی وجہ سے ہے. اب وہ والدین مبارک ہوں اور وہ والدین سلام کے مستحق ہیں اور رب کی طرف سے اعزاز کے مستحق قرار پاتے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے لانے والے رزق میں 100% حلال کا خیال رکھتے ہیں. عزیز مکرم، اولاد کی نافرمانی آج کا ہمارا ایک بڑا ایشو ہے. بے ادبی اور گستاخی اور بے باکی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذرائع آمدن کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے حلال رزق کو پرکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے رزق میں کوئی خرابی واقع تو نہیں ہے. پھر جب وہ حضرت غوث الاعظم کا واقعہ سناتے ہیں نا، پیران پیر کا واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے والد وہ ہیں جنہوں نے ایک پھل کھایا تھا، وہ واقعہ طویل ہو جائے گا، ایک پھل کھایا تھا اور اس کے لیے برس ہا برس ڈیوٹی کی تھی، اس لیے کہ کہیں کوئی لقمہ غلط نہ پہنچ جائے. حاضرین مکرم، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کو اپنی مخلوق کو کھلانا بڑا پسند ہے اور والدین جب اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اپنا فریضہ نبھاتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کو پرورش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا، انہوں نے رب کا پسندیدہ کام سر انجام دیا. رب کو مخلوق خدا کو کھلانا اتنا پسند ہے. اور دیکھیے روزہ کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ روزہ فرض قرار دینے میں
رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ نماز بندہ پڑھتا ہے تو کوئی 2-4 لوگ 10 لوگ 100 لوگ دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے، کوئی پہچان لیتا ہے، کسی کو کسی اور شخص کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی اور بشر جان لیتا ہے، حج کرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جان لیتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ بندے کے بتانے سے بھی کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کا یہ عمل ہے یا کوئی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ یہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ رب فرماتے ہیں روزے کی فرضیت یہ ہے کہ صرف میرے لیے ہے، بندہ اور رب ہی جانتا ہے کہ روزہ ہے یا نہیں۔ اور رب فرماتے ہیں میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اچھا یہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ درست ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جس کا روزہ نہیں ہو سکا ہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اب رکھنا تو اللہ کے لیے تھا، نہیں رکھ سکا ہے تو اب مخلوق خدا کو کھلائے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ رکھنا صرف اللہ کے لیے تھا اور صرف اللہ ہی جانتا کہ اس نے رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن نہیں رکھ سکا ہے تو اب اس کی مخلوق کو کھانا کھلا، یعنی مخلوق خدا کو کھلانا رب کو اتنا پسند ہے، رب فرماتے ہیں یہ میرا عمل ہے، یہ امر الہی ہے، یہ محبت الہی ہے، اور رب فرماتے ہیں یہ میری صفت ہے۔ لیکن جس کا روزہ رہ گیا فدیۃ طعام مسکین اب وہ میری مخلوق کو کھانا کھلائے۔ حاضرین مکرم، ماہ سیام جہاں ایک طرف ہمارے لیے تزکیہ نفس کا سامان لیے ہے، عبادتوں کا پیغام لیے ہے، وہیں ہمارے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ مخلوق خدا کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا ہے اور اپنے رزق کو دوسری مخلوق تک پھیلا دینا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ رب فرماتا ہے فدیۃ طعام مسکین، اور اگر دوسری حدیث کو بھی لیا جائے کہ روزہ افطار کرانا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے، تو حاضرین مکرم یہ ماہ سیام، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماہ سیام میں رزق بڑھ جاتا ہے تو اصل میں بڑھ جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر مومن اپنے رزق میں اپنے دوسرے اہل ایمان کو شامل کر لینا چاہتا ہے۔ حاضرین مکرم، آج کے ہمارے معاشی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ان کو ہم دیکھیں نا تو دنیا حیران ہے کہ مسلمان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دنیا نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے، لیکن مسلمان امت مسلمہ پھر بھی